ایک شہر تھا جہاں پہ ایک بیکاری آیا اور وہ یہ صدا دینے لگا کہ کوئی ہے ایسا مرد جو اللہ کے نام پہ مجھے اپنی بیوی دے دے۔ شہر میں صدا مارتے مارتے جس بھی گھر کے پاس جاتا تو یہ صدا مارتا، یہ بھیک مانگتا کہ کوئی ہے ایسا مرد جو مجھے اللہ کے نام پہ اپنی بیوی دے دے۔ تو سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی پاگل ہے کیا، اللہ کے نام پہ اپنی بیوی کون دیتا ہے؟ خیر اس نے کہا کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اللہ کے نام پہ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو وہ مجھے اپنی بیوی دے دے۔ اس کو کسی نے اپنی بیوی نہیں دی، لیکن اس بیکاری کو، اس فقیر کو پکڑ کے لوگ بادشاہ کے پاس لے گئے اور بادشاہ سے کہا کہ یہ عجیب سی مانگیں کر رہا ہے آپ کے شہر میں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بول تجھے کیا چاہیے؟ کہا کہ ایسا کوئی مرد ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے اپنی بیوی دے دے۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی کہ تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے یہاں پہ جو تجھے اللہ کے نام پہ بیوی دے گا۔ آج جی تو میرے شہر سے نکل جا اور دوبارہ کبھی اس شہر میں انٹری مت دینا، کبھی مت آنا میرے شہر میں۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا میں جا رہا ہوں، لیکن میری صدا یہی ہے کہ کوئی ایسا مرد ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے بیوی دے۔ جیسے ہی یہ شہر سے باہر پہنچا اور وہاں پہ ایک گھر دیکھا، وہاں پہ دستک دی اور کہا کہ کوئی ایسا مرد ہے جو مجھے اللہ کے نام پہ ایک اپنی بیوی دے دے۔ وہاں پہ ایک نوجوان لڑکا رہتا، اس کی ابھی تازی شادی ہوئی تھی اور اس نے منت یہ مانگی تھی کہ میری شادی ہونے کے بعد جو بھی فقیر، پہلا فقیر میرے در پہ آئے گا اور وہ جو بھی چیز مانگے گا میں وہ اسے دوں گا۔ تو یہ بیکاری آیا جس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ مجھے اپنی بیوی دے دو۔ اس نے منت مانگی ہوئی تھی، اس لیے اس کو اپنی بیوی دینی پڑ گئی۔ اور اس بیکاری سے اس لڑکی نے کہا کہ تم اپنے کپڑے، یعنی بیکاریوں والے کپڑے مجھے دے دو اور میرے یہ جو دولہے والے کپڑے ہیں یہ پہن لو، اور بیوی کو بھی کہا کہ شادی والے کپڑے پہن لو اور اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ لڑکی اس بیکاری کے ساتھ چلی گئی اور وہ لڑکا جو تھا اس کی بات پورے شہر میں مشہور ہو گئی اور لوگ کہنے لگے کہ یہ ایک عجیب پاگل آدمی ہے جس نے اپنی بیوی بیکاری کو اللہ کے نام پہ دے دی، کون دیتا ہے؟ تو وہ لوگ اس لڑکے کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ عجیب بندہ ہے جس نے اس بیکاری کو اللہ کے نام پہ اپنی بیوی دے دی، ایک ایسا بے غیرت شخص ہے جو آپ کی اس سلطنت میں رہ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے اس لڑکے کو کہا کہ آج کے بعد تو میرے سلطنت میں نظر مت آنا، یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ لڑکا اس بیکاریوں والے سارے کپڑے لے کے چلا گیا، وہاں سے شہر سے باہر چلا گیا اور ایک دوسرے شہر میں، ایک دوسرے سلطنت میں چلا گیا اور وہاں لوگ اسے ایک سوال کرنے لگا کہ دینے کا ثواب کتنا ہے اور نہ دینے کا گناہ کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کا جواب ہمیں تو نہیں آتا، لیکن ہمارے شہر کا جو سلطنت کا بادشاہ ہے اس سے پوچھ سکتے ہیں آپ۔ وہ اس بادشاہ کے پاس گیا بیکاری کے روپ میں اور کہا کہ دینے کا ثواب کیا ہے اور نہ دینے کا گناہ کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کچھ اور چاہیے تو بتا دو، لیکن اس سوال کا جواب مجھے نہیں ہے۔ بادشاہ سے اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اسی سوال کا جواب چاہیے۔ کہا کہ اس سوال کا جواب اگر تجھے نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، ایک دن مجھے اپنا دوست ملے گا، میں اپنے اس دوست سے اس سوال کا جواب پوچھ لوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ جب تجھے تیرا دوست ملے گا تو اس سے پوچھ لینا کہ مجھے اولاد کیوں نہیں ہو رہی، میری کوئی اولاد کیوں نہیں ہے، میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں۔ تو کہا اس نے کہ ٹھیک ہے، میں جب بھی اپنے دوست کے پاس جاؤں گا تو یہ ضرور پوچھوں گا کہ تجھے اولاد کیوں نہیں ہے۔ اور گاؤں والوں نے اس سے کہا کہ اس سوال کا جواب ہمیں تو نہیں آتا، لیکن جب بھی اپنا دوست تجھے ملے، تیرا دوست تجھے ملے، تو اس سے یہ ضرور پوچھنا کہ ہمارا جو شہر ہے اس پہ اتنی لعنتیں اور اتنے عذاب کیوں نازل ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب میں اپنے دوست کے پاس جاؤں گا تو اس سے یہ بھی پوچھوں گا کہ تمہارے شہر پہ لعنتیں اور عذاب کیوں برس۔ جیسے ہی آگے جانے لگا تو اس کو بہت رات بھی ہو چکی تھی اور دیکھا کہ ایک جھوپڑی ہے جہاں سے تھوڑا سا دھواں آ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ یہاں پہ شاید لوگ ہی رہتے ہوں گے۔ وہاں پہ گیا ایک جھوپڑی میں تو دیکھا کہ دو بھائی ہیں، دو لڑکے ہیں جو رہ رہے ہیں، بہت ہی تنگ دستی میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو سارے دن میں صرف ایک روٹی ملتی تھی جس کو وہ آدھی کر کے کھاتے تھے، اور ایک گلاس پانی کا ملتا تھا جو اسے آدھا کر کے پیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ بیکاری ان لوگوں کے پاس گیا اور پوچھا کہ دینے کا ثواب کیا ہے، نہ دینے کا گناہ۔ انہوں نے کہا بھائی ہم لوگ خود اپنے اس تنگ دستی میں پڑے ہو، ہمیں کیا پتہ کہ
دینے کا ثواب کیا ہے اور نہ دینے کا گناہ کیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ جواب نہیں آتا تو صحیح ہے، نہ تو میں جب بھی میرا دوست مجھے ملے گا میں اس سے اس سوال کا جواب پوچھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جب تیرا دوست ملے تو اس سے یہ بھی پوچھ لینا کہ ہم اتنی تنگ دستی میں زندگی کیوں گزار رہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب مجھے اپنا دوست ملے گا تو میں پوچھوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آج رات تم مجھے اپنے پاس ٹھہراؤ گے، اپنا مہمان بناؤ مجھے اور مجھے کھانا دے کھلاؤ۔ تو اس میں سے ایک جنے نے کہا کہ بھائی پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ہمیں پورے دن میں ایک روٹی ملتی ہے جس کو ہم آدھا آدھا کر کے کھاتے ہیں، اور ایک گلاس پانی ملتا ہے سارے دن میں جس کو ہم آدھا آدھا کر کے پیتے ہیں، تو تجھے کہاں سے پلائیں گے؟ میں اپنا ایسا تجھے نہیں دوں گا۔ لیکن دوسرے بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ آج ہمارے گھر ہی رہ لو اور میں اپنے حصے کی جو روٹی ہے اس میں سے آپ کو پلاؤں گا اور اپنے حصے کا جو پانی ہے اس میں سے تجھے پلاؤں گا۔ خیر ٹھیک ہے، اس نے دوسرے شخص نے اس کو اپنے حصے کا روٹی بھی دی اور اپنے حصے کا پانی بھی دیا۔ جیسے صبح ہوا تو وہ چلا آگے گیا، آگے دیکھا کہ ایک سانپ ہے، بہت بڑا کوبرا سانپ ہے، بلیک کوبرا سانپ ہے جو بیٹھا ہوا ہے بہت بڑی دہشت اور طاقت کے ساتھ، لیکن وہ ہل نہیں پا رہا، نہ ہی کسی کو کھا پا رہا ہے۔ تو اس سانپ سے اس نے پوچھا کہ ایک چیز بتا کہ دینے کا ثواب کیا ہے، نہ دینے کا گناہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی میں یہاں سے بہت سالوں سے یہاں پہ پڑا ہوا ہوں، نہ آگے جا سکتا ہوں، پیچھے جا سکتا ہوں، دہشت میں میری بہت زیادہ ہے، مجھے تیرے سوال کا جواب نہیں آتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تجھے اپنے اس سوال کا جواب نہیں آتا تو میں کسی نہ کسی دن اپنے دوست سے پوچھ لوں گا جب بھی وہ مجھے ملے گا۔ تو اس سانپ نے کہا کہ جب تجھے تیرا دوست ملے تو اس سے یہ بھی پوچھ لینا کہ میں اتنے سالوں سے یہاں پہ پڑا ہوا ہوں، میری دہشت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن میں چل پھر کیوں نہیں پا رہا ہوں؟ کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ چل پا رہا ہوں، نہ پھر پا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب بھی مجھے میرا دوست ملے گا میں وہ یہ چیز اس سے پوچھوں گا۔ آگے چلتا گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک گھوڑا ہے، بہت ہی خوبصورت گھوڑا ہے، بہت ہی دہشت، لیکن وہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اس کے اوپر پرندے وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کھا رہے ہیں، لیکن یہ چل نہیں پا رہا، بالکل بھی ایک قدم بھی آگے چل نہیں پا رہا، اس کے آگے گھاس پڑی ہوئی ہے لیکن وہ کھا نہیں پا رہا۔ تو اس بھکاری نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتا کہ دینے کا ثواب کیا ہے اور نہ دینے کا گناہ کیا ہے۔ اس نے بولا کہ بھائی میں یہاں سے سالوں پہ ایک جگہ پہ کھڑا ہوں، میرے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے مجھے کھا رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، میں خود کچھ گھاس وغیرہ نہیں کھا رہا، اور میں جانور ہوں، تو انسان ہے، مجھے کیا پتا تیرے سوال کا اس سوال کا جواب کیا ہے، مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اگر تجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دن مجھے میرا دوست ملے گا، میں اس سے اس سوال کا جواب پوچھ لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، جب بھی تجھے تیرا دوست ملے تو اس سے یہ بھی ضرور پوچھنا کہ میں یہاں پہ سالوں سے کھڑا ہوں، میں گھوڑا ہوں، خوبصورت، میں چل پھر نہیں پا رہا، نہ ہی میں گھاس کھا رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب بھی میرا دوست ملے گا تو میں اس سے یہ چیز پوچھوں گا۔ آگے گیا، اس کو شام ہو گئی ہے اور وہاں پہ دیکھا کہ ایک کالے لباس میں ایک بہت ہی دہشت بھرا انسان کھڑا ہوا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ شاید یہی وہ شخص ہے جو میرا دوست ہے اور مجھے ہر سوال کا جواب دے گا۔ یہ گیا اس شخص کے پاس اور بولا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ دینے کا ثواب کیا ہے اور نہ دینے کا گناہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس سوال کا جواب تجھے بعد میں ملے گا، پہلے دوسرے سوالوں کے جواب۔ اس نے کہا کہ تجھے اس سوال کا جواب بعد میں ملے گا، لیکن پہلے دوسرے سوال کر مجھ سے۔ تو اس نے کہا کہ ابھی میرے کو ایک گھوڑا ملا تھا، جس نے کہا کہ میں سالوں سے یہاں پہ کھڑا ہوں اور مجھے نہ کوئی گھاس میں کھا پا رہا ہوں اور میرے اوپر پرندے بیٹھ کے مجھے کھا رہے ہیں، ایسا کیوں؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا جو ہے وہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی انسان کو سواری نہیں کرائی، کبھی کسی انسان کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیا، اس لیے اس گھوڑے کو چلنے پھرنے کی جو شکتی ہے وہ اس سے ختم ہو چکی ہے۔ جب بھی یہ کسی انسان کو اپنے اوپر چڑھائے گا تو یہ چلنے پھرنے لگ جائے گا اور وہ گھاس بھی کھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے دوسرے سوال کا جواب دو۔ کہا پوچھو۔ کہا کہ مجھے پیچھے ایک سانپ ملا تھا، اس نے کہا کہ میرے اوپر جو ہے وہ میں چل بھی نہیں پا رہا ہوں، یہاں سے صدیوں سے پڑا ہوا ہوں، لیکن مجھے چلنے پھرنے کی شکتی نہیں ہے ایسا۔ کہا کہ یہ جو سانپ ہے اس کے نیچے 7 بادشاہوں کی جو دولت ہے وہ دفن ہے، جب اس دولت کو نکال لیا جائے گا، 7 بادشاہ جو ہیں ان کی ساری میراث کو نکال لیا جائے گا تو یہ سانپ چل پھر سکے گا۔
اس نے کہا کہ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ مجھے ایک بادشاہ ملا تھا اور اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مجھے اولاد کیوں نہیں ہو رہی. تو کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جانا تو اس سے بولنا کہ اب تجھے اولاد ہو جائے گی میری دعا سے. اس نے کہا کہ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ مجھے 2 بھائی ملے تھے. انہوں نے بولا کہ ہم اتنی تنگ دستی کی زندگی کیوں گزاریں ہیں. ہمارے پاس دن میں صرف ایک کھانے کو روٹی ہوتی ہے اور ایک پانی کا گلاس ملتا ہے. تاکہ اس سوال کا جواب تجھے جو بادشاہ ہے اسے جو اولاد ہوگی جو اسے بیٹا ہوگا وہ اس سوال کا جواب تمہیں دے گا. کہا کہ ٹھیک ہے. میرا ایک اور بھی سوال ہے. کہا کہ تیرا اور کیا سوال ہے؟ کہا کہ میں گاؤں میں گیا تھا، ایک دوسری سلطنت میں گیا تھا. ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہم لوگوں کے اوپر اتنی لعنتیں اور اتنا عذاب کیوں برسا. تو اس نے کہا کہ ان لوگوں کو بولنا کہ ان کا جو شراب خانہ ہے اس کے نیچے ایک مسجد دفن ہے. یہ شراب خانے کو جو ہے وہ توڑ پھوڑ کے اس کے نیچے جو مسجد ہے اسے نکالیں اور اس مسجد کو آباد کرے، وہاں پہ اذانیں دیں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں. تو ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، ان کے اوپر لعنتیں میں برسیں گی، ان کے اوپر رحمت برسنے لگے گی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ تو میرے سوال نہیں تھے، یہ لوگوں کے سوال تھے. میرا جو سوال ہے کہ دینے کا ثواب کیا ہے اور نہ دینے کا گناہ کیا ہے، اس کا جواب دو. کہا اس کا جواب ہے تجھے بادشاہ کا بیٹا دے گا جو وہاں پہ پیدا ہوگا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، میرا فقط یہی سوال تھے میرے. جب یہ واپس گیا تو سب سے پہلے اسے وہی گھوڑا ملا جو کھڑا ہوا تھا، اس کو پنچھی کھا رہے. اس نے کہا کہ تمہارا دوست تمہیں ملا گھوڑے نے کہا. اس نے کہا کہ ہاں میرا دوست مجھے ملا تھا. کہا کہ میں نے تمہیں سوال بھی بولا تھا، اس کا جواب اس نے دیا. کہا ہاں کہ اس میرے دوست نے کہا کہ تم نے اپنے پوری زندگی میں کبھی کسی انسان کو اوپر بیٹھنے نہیں دیا، اس لیے تیرے اوپر یہ عذاب نازل ہے کہ تو چل بھی نہیں سکے. تو اس گھوڑے نے کہا کہ یار تو بھی تو انسان ہی ہے، میرے اوپر سواری کرو اور مجھے چلنے پھرنے کی شکتی آ جائے، میرے اندر چلنے پھرنے کی طاقت آ جائے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیرے اوپر چڑھتا ہوں. جب وہ لڑکا وہ بھکاری اس کے اوپر چڑھا تو وہ گھوڑا چل پڑا اور اس میں گھاس بھی کھائی. یہ گھوڑے کے ساتھ گھوڑے پر سواری کرتے ہوئے جب آگے گیا تو وہ سانپ اس کو ملا. سانپ نے کہا کہ تیرا دوست تجھے ملا؟ اس نے کہا کہ ہاں میرا دوست مجھے ملا تھا. کہا کہ میں نے تجھے سوال بولا تھا، اس کے بارے میں اس نے کیا کہا؟ اس شخص نے کہا کہ تیرے اندر 7 بادشاہ جو ہیں، تیرے نیچے 7 بادشاہوں کی ملکیت، ان کی وراثت، ان کی دولت دفن. جب وہ دولت نکال دی جائے گی تو آزاد ہو جائے گا، تو چل پھر سکے گا. تو سامنے کہا کہ یار تو بھی تو انسان ہے، نکال لے ساری دولت، نکال لے میرے جو نیچے دفن ہے اور میں چل پھر سکوں. اس نے کہا کہ 7 بادشاہ ہیں بھائی، ان کی دولت مجھ سے کہاں سے نکلے گی؟ میں کچھ لوگ لے کے آؤں گا اور یہ دولت نکال لوں گا، تجھے آزاد کراؤں گا، میرا وعدہ ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیرا انتظار کروں گا. بہرحال چل دیا. یہ آگے گیا اور ان بھائیوں کے پاس اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں، ان کو ان کا سوال کا جواب تو نہیں ملا، لیکن ان کو بتاؤں گا کہ بادشاہ کا بیٹا مجھے سوال کا جواب دے گا. جیسے ہی وہ اس جھونپڑے کا پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ دونوں بھائی مر چکے، دونوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں. افسوس کیا اور آگے چلا. وہ شہر والے لوگ اسے مل گئے اور شہر والوں نے کہا کہ بھائی تیرا دوست تجھے ملا؟ اس لڑکے نے، اس بیکاری نے کہا کہ ہاں میرا دوست مجھے ملا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تیرے کو ایک سوال کیا تھا کہ تو تیرے دوست سے پوچھنا ہے، تو تم نے وہ سوال پوچھا. کہا ہاں. اس نے جواب یہ دیا کہ تمہارا جو شراب خانہ ہے اس کے نیچے ایک مسجد ہے، تم اس شراب خانے کو توڑو اور اس مسجد کو آباد کراؤ اور وہاں پہ اذانیں دو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تو تمہارے اوپر عذاب نہیں آئے گا. تو جو شراب کے مالک تھے انہوں نے کہا کہ یہ بیکاری ہم لوگوں سے بدلہ لینا چاہتا ہے یا ہمیں کچھ کرنا چاہتا ہے، ہمارا کاروبار بند کرنا چاہتا ہے، اس کو پہلے باندھو، اس کے بعد ہم شراب خانہ توڑیں گے اور اگر مسجد نہ نکلی تو اسے مار. تو جو شہر کے سارے لوگ تھے انہوں نے اس بیکاری کو باندھ دیا، اس لڑکے کو باندھ دیا اور شراب خانہ توڑا اور نیچے دیکھا کہ مسجد ہے. واقعی مسجد کو آباد کیا، نماز پڑھی، قرآن پڑھا تو ان کے اوپر رحمت برسنے لگی اور عذاب ٹل گیا. ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے آپ کو غلط سمجھا، ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں اور بولو کہ ہماری سزا کیا ہے کہ ہم نے آپ کو باندھا، آپ سچ میں سچ بول رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، ہر گھر میں سے ایک ایک مرد آئے اور وہ اپنے ساتھ کوئی بیلچا یا کوئی ٹیکم وغیرہ لے کے میرے ساتھ. تو ہر گھر میں سے ایک ایک مرد آیا اور اپنے ساتھ ایک بیلچا لے کے آیا اور وہ سارے لوگ اس سانپ کی طرف گئے. اور پھر سے لوگوں نے کہا کہ یار یہ انسان پاگل ہے،
اس دہشت بھرے شام کے سامنے ہمیں لے آیا ہے، ہم سے بدلہ لینا چاہتا ہے کہ ہمیں اسے باندھا تھا اور ہمیں یہ مروانا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، سب سے پہلے سانپ کے پاس میں ہی جاتا ہوں، اس کے بعد تم جاؤ۔ جیسے یہ سانپ کے پاس گیا اور سانپ نے ایسے کچھ نہیں کہا، اور سانپ نے کہا کہ میرے نیچے جو دولت دفن ہے اسے نکال۔ سارے لوگ آئے اور انہوں نے ساری دولت جو 7 بادشاہوں کی دولت تھی انہوں نے نکال لی۔ جب 7 بادشاہوں کی دولت انہوں نے نکال لی تو سانپ چلنے پھرنے لگا، اور جو بھی دولت تھی اس بیکاری نے، اس لڑکے نے کہا کہ جو سب مرد جو ایک ایک گھر سے آئے ہیں یہ ساری دولت جو ہے وہ اپنے آپ میں بانٹ لو اور ساری دولت لے جاؤ۔ بہرحال انہوں نے ساری دولت لے لی اور اس سے معذرت بھی کی کہ ہم نے آپ کو غلط سمجھا۔ سارے کے سارے لوگ خوشحال ہو گئے اور یہ چلا اس بادشاہ کی طرف، اور بادشاہ نے اسے کہا کہ تیرا دوست تجھے ملا تھا؟ تو اس لڑکے نے، اس بیکاری نے کہا کہ ہاں نیا دوست مجھے ملا۔ کہا کہ اس نے کہا کیا کہا کہ مجھے اولاد کب ہوگا؟ کہا تو آج رات اپنی بیوی کے پاس جا اور مجھے اولاد ہو جائے۔ تو لوگوں نے کہا جو اس بادشاہ کے اندر کام کرتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی انسان ایسے کیسے بتائے گا کہ آج تجھے اولاد ہو جائے۔ تو اس کو اس بادشاہ نے قید میں ڈال دیا اور کہا کہ جب تک مجھے اولاد نہیں ہوتی تب تک تجھے نہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں اس بات۔ اور وہ بادشاہ اس رات اپنی بیوی کے پاس گیا اور 2-3 ماہ کے بعد غلاموں نے خوشخبری دی کہ آپ کی بیوی حامل آئے اور آپ کو اولاد ہوئی۔ جیسے ہی کچھ اور دن گزرے بادشاہ کو اولاد ہوئی، اور اس لڑکے نے کہا کہ مجھے، اس بیکاری نے، اس لڑکے نے کہا کہ مجھے بادشاہ کے لڑکے سے سوال کرے۔ سارے لوگوں نے کہا کہ یار تو پاگل ہو گیا ہے، یہ بچہ ہے ابھی 3 دن کا ہے، یہ کیسے بولے گا اور یہ تجھے کیسے جواب دے گا؟ کہا کہ وہ میرا مسئلہ ہے، بچہ لے۔ بادشاہ نے کہا کہ اسی کی دعا کی وجہ سے مجھے اولاد ہوئی ہے، تو یہ جو بھی بول رہا ہے کرو۔ سارے لوگ جو ہے وہ اس بچے کو لے کے آئے اور پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ دینے کا ثواب کیا ہے؟ بچے سے پوچھا کہ دینے کا ثواب کیا ہے اور نہ دینے کا گناہ ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ اس سوال کا جواب تجھے ایک سور کا بچہ دے گا۔ ہماری سلطنت میں ایک نوکر رہتا ہے اور وہ جو ہے وہ اس کے پاس ایک سور ہے، اس نے ایک سور پالا ہوا ہے، اس نے ایک تازہ بچہ دیا ہے، سور نے ایک بچہ دیا ہے سور کے بچے، اس سور کے بچے کو لے کے آؤ اور وہ تجھے سوال کا جواب۔ اس بادشاہ نے کہا کہ فلاں نوکر کے پاس سور ہے اور اس سور نے ایک بچہ دیا ہے، سور کا بچہ لے کے آؤ اس نوکر سے۔ بادشاہ کے جو غلام تھے وہ گئے اس نوکر کے پاس اور اس سور کا بچہ لے لیا اور اس بچے کو یہاں پہ لے کے آئے۔ اور اس لڑکے نے، اس بیکاری نے پوچھا کہ بھائی بتا کہ دینے کا ثواب کیا ہے اور نہ دینے کا جواب کیا ہے، نہ دینے کا گناہ کیا ہے؟ تو اس سور نے کہا کہ یاد ہے تجھے اس جھوپڑی میں تو وہ لڑکے ملے تھے؟ کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے، اور ابھی میں گیا تو مجھے افسوس ہوا کہ وہ مر چکے نہیں۔ اس نے کہا کہ ان لڑکوں کا دوسرا جنم ہو چکا، دوسرے جنم میں یہ جو بادشاہ کا بیٹا ہے یہ وہی بندہ ہے جس نے تجھے اپنے حصے کی روٹی دی تھی اور اپنے حصے کا پانی دیا تھا۔ یہ دینے کا ثواب ہے کہ وہ وہاں پہ بہت ہی تنگ دست تھا اور اس نے تجھے دیا، تو اسے اس چیز کا صلہ اور ثواب یہ ملا کہ وہ آج بادشاہ کا بیٹا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ دینے کا گناہ، نہ دینے کا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہ دینے کا گناہ یہ ہے کہ جو دوسرا لڑکا تھا، جس نے، دوسرا بھائی جو تھا جس نے تجھے کچھ نہیں دیا تھا اپنے حصے کا، وہ میں ہوں۔ یعنی دینے کا ثواب یہ ہے کہ جو دیتا ہے وہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے اور جس نے نہیں دیا وہ سور کا بچہ پیدا ہوا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے میرے سوالوں کے جواب مل گئے، اب میں چلتا ہوں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ یار تجھے کچھ اور چاہیے، کچھ اور لینا ہو تو لے لے، مجھے اولاد ہوئی ہے تیری وجہ سے، تیری دعا کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ آگے گیا کہ اس نے دیکھا کہ جو بیوی اس نے دی تھی، ایک بھکاری کو دی تھی وہ بیوی، اور بہت ہی انہیں کپڑوں میں دلہن کی طرح لگ رہی۔ بیوی کے پاس گیا کہ کہا میں نے جس شخص کو تجھے دیا تھا وہ کہا کہ وہ تو ایک اللہ کا ولی تھا، وہ مجھے صرف لے گیا تھا اور اس نے مجھے کبھی چھوا بھی نہیں، اور میں تیرے ہی انتظار میں بیٹھی تھی کہ تو کب آ رہا ہے اور ہم واپس سے ملنے والے۔ تو بہرحال وہ شخص آپس میں مل گئے اور یہ بھی جو تھا بہت ہی جنت کی زندگی گزارنے لگا، وہ بہت ہی اچھی زندگی گزارنے لگا۔ تو دوستو یہ تھا دینے کا ثواب اور نہ دینے کا گناہ۔
ایسی دوسری مزیدار کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور اسٹوری کہانی